کہ وہ کفار نے مل کر سازش کی، کفار نے پروپوگنڈا کیا کہ ہم اپنا جاسوس بنا کر اس کو بھیجتے ہیں عروہ بن مسعود کو، مسعودہ بھی اسے کہا جاتا ہے، عروہ بن مسعودہ، کہ اس کو جاسوس بنا کے بھیجتے ہیں، مسلمانوں کی کمزوریاں لے کر آئے گا۔ ان کو بھیجا گیا نبی پاک کی بارگاہ میں جاسوس بنا کر نا، وہ حلیہ مسلمانوں کا پہن کے آیا، نبی پاک کی محفل میں آ کے اس نے بیٹھ جانا، کتنے دن وہاں پہ بیٹھا رہا، نبی پاک کے پاس اس نے آنا، بیٹھ جانا، نبی پاک کو دیکھتے رہنا، نبی کیا کرتے ہیں، کیسے جنگ کریں گے، سامان ان کے ہتھیار جنگ کے جو ہیں وہ کدھر کدھر پڑے ہوئے ہیں، طرح طرح کی وہ نا جاسوسی کرتا رہا۔ تو ایک دن اس نے کیا دیکھا، اس نے کہا کہ اب تو میرا واپس جانے کا بھی وقت آ گیا ہے، تو میں نے تو ابھی خاص کچھ نہیں دیکھا، خاص مجھے کچھ نہیں معلوم ہوا، میں جا کے کیا بتاؤں گا۔ حیران ہو گیا، ایک واقعہ جس کی وجہ سے وہ مسلمان ہوا، وہ واقعہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ عروہ بن مسعودہ کو مدینہ طیبہ جب آیا نا، مدینہ طیبہ رہا، تو اس نے کیا دیکھا کہ خدا کی قسم بے شک میں کیسر و کسرہ میں بھی گیا، جب واپس گیا نا اس علاقے سے، نبی پاک کے سارا دور دیکھا، نظام دیکھا، واپس اپنے بادشاہ کے پاس، اپنے مالک کے پاس گیا، جا کے کہتا ہے کہ مجھے قسم ہے خدا کی، میں کیسر و کسرہ بھی میں جاسوسی کے لیے گیا، ہر بادشاہ کے پاس میں جاسوسی کے لیے گیا، ایسا میں نے کچھ نہیں دیکھا جیسا میں نے مسلمانوں کی جماعت میں جا کر دیکھا۔ اس نے کہا کیا دیکھ لیا تو نے؟ وہ کہتا ہے مجھے قسم ہے خدا کی، میں وہاں پر حاضر ہوا، دربار میں حاضر ہوا ہوں، خدا کی قسم میں نے کبھی کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ اس کے اصحاب جو ہیں اس کی تعظیم کرنے والے اتنی محبت کرتے ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ میں نے کبھی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ جس کے ماننے والے اتنی تعظیم کرتے ہوں، اتنا اس کے ساتھ محبت کرتے ہو، اتنا عشق کرتے ہو کہ جیسا کہ محمد کے صحاب محمد کی تعظیم کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے دیکھا کیا ہے تو نے؟ وہ کہتا ہے میں نے یہ دیکھا ہے، ڈر جاؤ ان کے ساتھ جنگ نہ کرنا، ان کے ساتھ لڑائی نہ کرنا۔ وہ کہتے ہیں کیوں؟ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ان کا بادشاہ، ان کا محمد، ان کا نبی جب وضو کرتا تھا، ان کے یار ان کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، جب ان کے یار ان کے وضو کا پانی جسم کو لگا ہوا پانی وہ تعظیم پر اتنی تعظیم کرتے ہیں کہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، تو ان کے جسم کا لہو کا قطرہ زمین پر کیسے گرنے دیں گے؟ اتنی محمد کے غلام تعظیم کرتے ہیں کہ جسم کو جب پانی لگ جائے تو وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ تو صحابہ کرام کی عادت کیا تھی؟ نبی پاک وضو کرتے تھے، صحابہ کرام اپنے ہاتھ نیچے کر لیتے تھے، دوسرا اس کے نیچے، تیسرا اس کے نیچے ہاتھ کرتے تھے۔ تو اسی لیے تو نبی پاک کی یہ سنت ہے نا، وضو اونچی جگہ پہ بیٹھ کے کیا کرو، بلند یعنی کہ ہم نیچی جگہ پر نہیں، اونچی جگہ پر، اس کی کچھ ایک نبی پاک کی سنت ہوگی۔ اور دوسرا بندہ وضو کا لگنے والا زمین پر گرنے والے پانی کے جو چھینٹے ہوتے ہیں ان سے بھی بندہ بچ جاتا ہے۔ نبی پاک کے ہر کام کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ تو نبی پاک اونچی جگہ پہ بیٹھا کرتے تھے، نبی پاک وضو کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو لگنے والا پانی صحابہ نیچے نہیں کرنے دیتے تھے۔ حدیث شریف یہ ہے، حدیث کے لفظ یہ ہے کہ وہ کہتا، وہ بندہ عروہ کہنے لگا میں نے دیکھا ایک منظر وقت ایسا آیا، میں نے یہ محسوس کیا کہ ابھی یہ لڑ پڑیں گے، ابھی ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے گی۔ کیسے کہ لوگ ایک بندہ پانی لیتا نا وضو کا، وہ دوڑ پڑتا، لوگ اس کے پیچھے دوڑ جاتے، کوئی اس کے وہ پانی پیتا، کوئی اپنے چہرے پہ لگاتا، کوئی اپنے کپڑوں پہ لگاتا، اور جس کو پانی نہ ملتا، جو ہاتھ بھیگے ہوئے ہوتے تھے، جس کو تھوڑا سا بھی پانی لگا ہوتا ہاتھوں کو ملتا تو وہی اپنے جسم پر لگا لیتا۔ وہ کہتا ارے تم ان کے ساتھ لڑائی کیا کرو گے؟ وہ تو اپنے نبی کے جسم کو لگا ہوا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ تو یہاں پر میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مجھے یہ بتاؤ اگر نبی کے سامنے نبی پاک وضو کرتے نا، صحابہ کرام کے سامنے، نبی کے سامنے صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ وضو کا پانی لیتے، اپنے جسموں کو لگاتے۔ اگر یہ بدعت ہوتی، یہ گناہ ہوتا، یہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا، کیا نبی پاک ان کو منع نہ کرتے؟ بولو تو صحیح یار۔